کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوہم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت، مزدوری، صلہ اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میری مزدوری، میرا معاوضہ اور میرا صلہ تو میرا اللہ مجھے عطا کرے گا جو جہانوں کا پروردگار۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان پہلے جس بندے نے لایا وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اور میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ وہ عوادان اور کی بستیاں عراق سے اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کی، کلدانیین کی بستی میں ڈیرا لگایا تو چچا کے ساتھ، وہاں سے خاران پہنچے تو چچا کے ساتھ، ہاران سے فلسطین کے مغربی علاقے میں پہنچے تو ساتھ، نابلس میں پہنچے تو چچا کے ساتھ رہے، وہاں سے مصر پہنچے تو چچا کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، یہ 4 لوگ مصر تک پہنچ گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں یہ بات آ چکی ہے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے مال سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی نکاح کر کے دی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی تھی اور جانوروں کی بھی بہتات تھی، کثرت سے جانور بھی رکھتے تھے، اور پھر جانور چرانے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے چرواہے بھی دونوں کے جانوروں کے علیحدہ علیحدہ تھے۔ اب مصر کی چراگاہوں میں ابراہیم علیہ السلام کے چرواہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھائی ہمارے جانور چراگاہوں میں چریں پھریں اور استفادہ کریں، جبکہ لوط علیہ السلام کے جانوروں کے جو چرواہے تھے ان کا خیال تھا کہ بھئی ہمارے جانور ان چراگاہوں میں چریں، استعمال کریں۔ تو تھوڑا تھوڑا شکنجی پیدا ہونے کے جب کچھ خطرات منڈلانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا تاکہ کوئی چچے بھتیجے میں کوئی زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، اختلافی کیفیات بڑھ نہ جائیں۔ مشورہ کیا، اور سمجھدار لوگوں کا یہی کام ہے کہ جب خطرات
لاحق ہوتے دیکھیں تو پھر مشورہ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور شرارتی اور شریر لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاملہ بگڑتے دیکھتے ہیں تو وہاں ایک دیا سلائی سلگا دیتے ہیں اور پٹرول کا کام کر جاتی ہے جس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ شرارتی لوگوں کا کام۔ لیکن جو سلوک کار لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بامی مشاورت سے معاملے کو سلجھا دیے۔ چنانچہ چچے بھتیجے کی جب یہ رائے طے ہو گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو اردن میں صدوم نامی ایک جگہ جہاں آمورہ کی بستیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روانہ کر دیا کہ آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں اور جو شریعت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے اس شریعت کا پرچار کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، وہاں جا کے کام کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس مشاورت کے بعد وہاں روانہ ہو، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ، وہاں کام شروع کر دی۔ یہ بحر میت جس کو کہتے ہیں، سمندر بحر لوط بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے کنارے یہ بستیاں آباد صدوم کی، یہاں لوط علیہ السلام نے ڈیرے لگا لی۔ اب جس جگہ لوط علیہ السلام پہنچے، اس جگہ پہنچ کر آنکھوں سے کیا مناظر دیکھے، کانوں کی دہلیز سے کیا آوازیں ٹکرائیں اور دل کی دھڑکنوں نے کیا چیزیں محسوس کی، یہ زبان کو یارہ نہیں، قوت گویائی نہیں کہ انسان ان کو بیان کرے۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نے بھی ان کی برائیوں کے تذکرے اشاروں میں کی اور جرنلی الفاظ کے ساتھ ان کے تذکرے کیے کہ ان کی برائیوں کے تذکرہ بھی برائی کی تشہیر۔ جب لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا سر عام بے حیائی میں مبتلا ہے، اور جس برائی کا آغاز لوط علیہ السلام کہ ان لوگوں نے، جن کو صدومی کہتے ہیں، صدوم کے رہنے والوں نے جس برائی کا آغاز کیا، فرش زمین پر اور آسمان کے نیچے، اس خلا کے اندر، اس دھرتی کے اوپر، قرآن کہتا ہے ما سبقکم، تم سے پہلے یہ برائی کسی نے نہیں کی، اس کے موجد تم، اس کا آغاز کرنے والے تم سے پہلے یہ برائی کسی نے نہیں کی۔ ان کی توجہات عورتوں کی بجائے امرد لڑکوں کی طرف تھی، اغلام بازی کرتے تھے، سر عام کرتے تھے، دن رات کا مشغلہ تھا، اور اس جرم کے بعد اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے تھے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس گناہ پر ان کو کوئی شرم نہیں آتی تھی، اس گناہ پر ان کو کوئی آر نہیں آتی تھی، جس پر اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، جس پر زمین اور آسمان کی مخلوقات لرزہ بر اندام ہو جاتی ہیں۔ لوط علیہ السلام کے ان صدومی لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ ہم کس بے شرمی، بے حیائی اور برائی کے اندر اور اس دلدل کے اندر گھٹنوں گھٹنوں دس چکے۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے، لوگوں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں اطیعونی، میری پیروی کرو، لوگوں اس برائی سے جان چھڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی ہیں انسانی دل بہلانے کے لیے، تم اس گندگی سے نکلو، مگر وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے، وہ الٹا لوط علیہ السلام کو آنکھیں دکھاتے تھے اور کہتے اخرجو، ان کو نکالو بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے، یہ بڑے صاف ستھرے بنتے، یعنی بجائے اس کے کسی ناسخ کی نصیحت پر عمل کرتے،
کسی ناصح کی نصیحت کو سمجھتے، الٹا نصیحت کرنے والے پر برس پڑے۔ اخرجوکم من قریتی، اس کو اپنی بستی سے تم نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے، یہ بڑے پاک صاف بنتے۔ الٹا لوط علیہ السلام کے اوپر انہوں نے چڑھائی شروع کی اور سنسار کرنے کے الٹیمیٹم دیے کہ تجھے پتھر مار مار کے ختم کر۔ ایک برائی یہ تھی، اغلام بازی کرتے تھے، دن رات کا مشغلہ تھا، اور اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 2، ان میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کا مال لوٹ کے کھاتے تھے مختلف طریقوں سے۔ تجارتی قافلے باہر سے آتے مال بیچنے کے لیے، اور وہاں آ کے اپنا ساز و سامان رکھتے تاجر لوگ، تو یہ صدومی کیا کرتے تھے، یہ ان کا مال دیکھنے کے بہانے آگے بڑھتے اور تھوڑا تھوڑا سامان چیک کرنے کی نیت سے نکلتے چلے جاتے۔ وہ تاجر سر پیٹ کے رہ جاتا کہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں تو سودا بیچنے کے لیے آیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تو سب کچھ لٹ چکا اور لے جا چکا۔ پھر جب اس کا رونا پیٹنا زیادہ ہو جاتا تو یہ لوگ پھر ایک ایک دو دو چیزیں واپس لے کے آتے، ایک ایک دو دو چیزیں واپس لے کے آتے تھے۔ وہ کہتا بھائی میں کیا کروں اس کو، جہاں اتنا مال لٹ چکا تم یہ بھی لے جاؤ جا کے استعمال کرو۔ اس ترتیب پر مال تجارت بکنے کے لیے جو آتا لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹ جاتے تھے۔ جس طرح یہاں نہیں دیکھا آپ نے ہماری ریڑھیوں کے اوپر جو لوگ مال بیچتے ہیں، کوئی ایک مالٹا اٹھا لیتا ہے، کوئی ایک سیب چیک کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی جناب وہ چنوں کی ریڑھی لگائی ہے تھوڑے سے ادھر سے لے کے، یہ سب وہی قوم صدوم کی ترتیب ہے۔ اور یہاں تو حکومت کی سرپرستی میں ڈاکے اور بدماشیاں ہوتی۔ یہ نیب جو چوروں کا محکمہ نیب، یہ لوگوں سے مال بٹورتا ہے۔ آپ نے جا کے درخواست دی کہ سر میرے پیسے فلاں بندہ کھا گیا، تو یہ نیب والے اس سے نکلواتے ہیں، نکلوا کے اعلان کرتے ہیں بھائی جتنے اس سے وصول ہوئے ہیں اتنے سے تو تیری ناف بھی نہیں چپڑی جا سکتی۔ اب وہ درخواست دینے والا چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ یہی صدومی ترتیب پر یہ جتنے بھی لوگ، کسی جگہ کسی غریب آدمی نے کوئی حکومت سے پیسے منظور کروائے، اب بل کلرک کیا کرتے ہیں، اس کو پیمنٹ کرنے سے پہلے پیسے وصول کرتے ہیں، لاؤ بھائی یہ فائل تمہاری تب اس پہ سائن ہوں گے، کچھ لاؤ۔ یہ بل کلرکوں کی ترتیب دیکھو، بل پے کرنے کے لیے اس سے وصولی کی جاتی، تیری فائل پہ سائن تب ہوں گے۔ یہ سب وہ قوم صدوم کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ یہ لوگ فائل پہ دستخط نہیں ہو رہے کیونکہ اس سے کچھ نکل نہیں رہا۔ یہ سول سیکریٹریٹ میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان چوروں کے پاس جاؤ، خدا کی قسم تمہاری جوتیاں گھس جائیں گی، اور یہ ڈاکو کی اولاد جو ہمارے اوپر مسلط ہے یہ تمہارا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسی قوم لوط کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف دفاتر میں، افسروں کی شکل میں، ماتحتوں کی شکل میں، کلرکوں کی شکل میں۔ یہ سب قوم لوط کے نمائندے اور پیروکار ہیں، مختلف شکلوں میں لوگوں کو لوٹ رہے۔ اب ہوا کیا، اب آگے دیکھو، یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو اغلام بازی، اور دوسرے نمبر پر اس طریقے سے یہ لوٹتے تھے جناب تاجروں کو۔ اب اگلی ترتیب دیکھو، ان کے اندر ظلم پایا جاتا تھا، یہ ظالم لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو اپنا خانہ زاد تھا نا الیارز، جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں، اس کو خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ لوط علیہ السلام کی خبر لے کے آؤ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے نا؟ چلو کوئی بات نہیں، بجلی چلی گئی تو آواز آنی چاہیے، لیکن یہ بڑی عام بات عرض کرنے لگا، اس کو سننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے الیارز کو بھیجا کہ جاؤ لوط کی خبر لے کے آؤ، خیر خیریت پوچھ کے آؤ۔ یہ بندہ جب صدوم پہنچا تو اس کو اجنبی دیکھ کر
ایک بدبخت نے اس کے سر کے اوپر پتھر پٹخا مارا، پتھر لگا اس کے سر پہ اور اس کا خون بہنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا تو یہ پتھر مارنے والا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا پتھر لگنے سے تیرا یہ خون نکلا ہے، لہذا اس کا مجھے کچھ صلہ دے، ٹھیک ہے، اس کا مجھے کچھ صلہ دے۔ اور لے کے گیا اس زمانے کے ثاقب نثار بدبخت کے پاس، اس زمانے کے ثاقب نثار جج کے پاس لے کے گیا اس کو۔ کڑوی بات تو نہیں ہو رہی؟ ایک بات اغلام بازی کی ہو گئی، دوسرا تاجروں کو لوٹنے کا ذکر چل پڑا کہ کس طرح ان کا مال لوٹتے تھے، اور تیسرے نمبر پر ظلم تھا۔ میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانہ زاد، وہ جو منہ بولا بیٹا تھا الیارز، جو گھر کے کام کاج کرتا تھا، اس کو بھیجا صدوم میں، اردن میں، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبر لے کے آئے۔ وہاں جب بستی صدوم میں یہ پہنچا تو اس کو ایک بندے نے پتھر سر پہ دے مارا، اس کا خون نکلا تو اس کو پکڑ کر بدبخت ثاقب نثار کے پاس لے گیا، اس زمانے کا بے ایمان جج، اس کے پاس لے گیا اس کو۔ یہ ججوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اور سب بدماشی کی ابتدا اور انتہا یہی جج ہیں، انہی کی بنیاد پر بدماشیاں چلتی ہیں، انہی ججوں کی بنیاد پر یہاں ڈکٹیٹروں کو امان ملتی ہے، انہی ججوں کی بنیاد پر مجرم کو صاف کر دیا جاتا ہے اور بے گناہ کو مجرم قرار دیا جاتا ہے، انہی بے ایمانوں کی بنیاد پر ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ ثاقب نثار کے پاس لے کے گیا، او لو سر، میں نے اس کے سر پہ پتھر مارا ہے، اس کا خون نکلا، لہذا اس کا مجھے معاوضہ دیا جائے۔ ثاقب نثار نے کہا ہاں اس کو معاوضہ ادا کرو، اس کے پتھر سے تمہارا خون نکلا ہے، اس کے پتھر سے تمہارے سر سے خون نکلا ہے۔ یہ اس زمانے کا دجال ثاقب نثار، اس کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا، ایک تو اس کا خون بہ رہا ہے اور معاوضہ بھی تو اس کو ادا کر۔ پھر اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے، اس الیارز کو اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے پٹخا کے مارا ثاقب نثار کے لانتی منہ کے اوپر، اور ثاقب نثار کا بھی سر پھوٹا اسی طرح۔ اس نے کہا جج، یہ جو تیرے خون سے، میرے پتھر سے تیرا خون نکلا ہے، اس کا جو معاوضہ بنتا ہے تو اس صدومی کو دے دے۔ دوبارہ بیان کروں یا آگے سے؟ یہ ظلم ہو رہا تھا وہاں کی عدالتوں میں۔ اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام کو اس جگہ پہ بھیجا، لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اغلام بازی کرنے والوں کو سمجھایا کہ ظالمو، اللہ نے یہ عورتیں دی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ اپنی شہوانی خواہشات پوری کرو، یہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے کہ جس کام پہ تم لگے ہو یہ صحیح نہیں۔ ظلم سے روکا، اللہ کی سرکشی سے روکا، نافرمانی سے روکا، مگر ان لوگوں نے مان کے نہ دی، لوط علیہ السلام کو ستایا۔ ادھر لوط علیہ السلام یہاں محنت میں مصروف ہیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک باغ میں ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اسی دوران 3 فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے محو گفتگو ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بونا، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بھائی انہوں نے میری مہمان نوازی کی ترتیب صحیح نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ باتیں چل رہی ہیں مصر میں، جہاں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، کہ جناب ہم تو ان کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے، بس آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے رکیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ تو تباہ کرنے کے لیے آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر دامن گیر ہوئی، بھئی آپ کیسے اس بستی کو تباہ کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالات معلوم نہیں کہ وہاں کس قسم کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے صدوم میں، لیکن کہا بھئی وہاں تو میرے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں۔
فرشتوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے کہ کن کو بچانا ہے اور کن کو رگڑا دینا ہے۔ خیر فرشتے میں گفتگو ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہاں جب پہنچے تو ان بدبختوں نے یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، ان بدبخت صدومیوں نے ان لڑکوں پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں رسوا ہو جاؤں گا ان کے سامنے کہ جناب یہ کیسے لوگوں کی بستی ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ ٹینشن فری ہو جائیں، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارے سپرد کرو۔ قصہ مختصر، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو جو ترتیب بتائی تھی انہوں نے لوط علیہ السلام کو سمجھایا، آپ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ لوط علیہ السلام وہاں سے نکل کے قریب ایک بستی میں آ کے ڈیرا لگایا، پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے بھی نکل کے ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، وہاں زندگی بسر کی اور وہیں دنیا سے چلے گئے۔ اب جب یہ چلے گئے تو بیوی بھی ساتھ چلی، راستے سے بیوی واپس آ گئی، کیونکہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں، نافرمان تھیں، اللہ کی سرکش تھیں، یہ راستے سے واپس آ گئی۔ جب رات کا ابتدائی حصہ ہوا یہ معاملہ ہوا، پھر جب رات کا انتہائی حصہ ہوا پھر اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے اس بستی کو اٹھوایا، بلند اوپر اٹھ، پھر اس بستی کو یوں کر کے ایسے زمین پر پٹکایا گیا، اور ایک ایک بندے کا پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، جو پتھر آسمان سے ان کے اوپر برسا گیا۔ اگر کوئی آدمی دائیں بائیں کی کہیں نکل گیا تو وہ پتھر جا کے اس کو وہاں لگا کہ یہ تیرا نام اس کے اوپر لکھا ہوا۔ اور یہ جو بحر لوط اور بحر میت ہے، اس کے جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ خشک تھا، پہلے خشکی تھی یہاں، مگر جب اللہ جل جلالہ نے یہ ترتیب بنائی اس بستی کو اٹھا کر پٹھایا گیا تو 400 میٹر تک یہ زمین نیچے چلی گئی، جس کی بنا پر یہ پانی اوپر آیا اور آج وہ بحر میت بن گیا اور بحر لوط بن گیا۔ سے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ سے معافی، توبہ کی درخواست، بدماشیوں سے انکار، اللہ کی نافرمانیوں سے انکار، عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اللہ سے پکی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ظلم و ستم کا دور نہیں چل سکتا زیادہ، یہ بدماشیوں کا دور نہیں چل سکتا زیادہ۔ وہ جو کل اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے، تخت و تاج کے مالک کہتے تھے، آج وہ بھی اپنی ٹانگوں پر پلستر چڑھا کے بیٹھے ہیں اور موت سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہونا چاہیے۔ چاروں طرف لوگ، کب تک تم بچو گے؟ رب کعبہ کی قسم تم شکنجے سے نہیں بچ سکتے۔ جنہوں نے اس ملک کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، نہیں بچ سکتے تم اللہ کے خیر سے۔ اگر تم کسی عدالت سے بچ گئے، اگر تم کسی مہربان کی مہربانی سے بچ گئے، تو پاکستان کا حشر نشر کرنے والوں تم اللہ کے قہر و غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تم بچو، پبلک کے پیچھے چھپو، پہلے فوج کے پیچھے تم چھپے، عدالتوں کے پیچھے چھپے، ساکم نثار کے پیچھے چھپے، لیکن تم نے اس ملک کو دلدل میں مبتلا کیا، قہر خداوندی سے نہیں بچ سکتے۔ پڑھو لوط علیہ السلام کے حالات، اس بستی کی تباہی کو دیکھو، ایک ایک پتھر تمہارے گھروں پہ آ کے برسے گا کہ تم نے اس پوری پبلک کو عذاب میں مبتلا کیا۔ آج لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے، یہ ملازمین تنخواہ بڑھتی ہے، کیلکولیٹ کرتے، خوش ہوتے، تیری کتنی بڑی، میری کتنی بڑی، خوش ہو رہے ہیں۔ اگلے 2-4 دن کے اندر ہی بجلی کا بل آتا ہے، واہ واہ، ساری خوشیاں 9-2-11 ہو جاتی ہیں، تتر ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا کل خوشی تھی، تنخواہ بڑھ گئی، آج اس سے کئی گنا زیادہ بل آ گیا، گیس بڑھ گئی، مہنگائی آ گیا، یہ سب عذاب مسلط کیے گئے۔ اللہ ان ظالموں کو خدا کی قسم ایک ایک کر کے پوچھے گا، ظالموں تم خدا کے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ غلامی کرو تم امریکہ کی، غلامی کرو تم IMF کی، غلامی کرو تم یہودیوں کی، غلامی کرو تم عیسائیوں کی، اور حکمرانی کرو ہمارے سر کے اوپر، یہ تو آزاد منش لوگ ہیں،
یہ تمہاری غلامی برداشت نہیں کریں گے، یہ قہر آنے والا ہے، یہ کالی آندیاں اٹھنے والی ہیں، یہ کالے جھنڈے بلند ہونے والے ہیں، یہ تمہیں ایک ایک تمہارے ظلم کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ آج کے حکمران بھی سنیں، اگر تم بھی ظلم کرو گے، آج کے حکمرانوں تم بھی جس رنگ روپ میں آؤ گے، یہ لوگ تمہاری گردنیں بھی ناپیں گے، تم بھی چھپ نہیں سکتے، تم کسی لبادے میں بھی آؤ گے، یہ لوگ تمہارا حساب لیں گے۔ اس سے کہ خدا ایک وقت تک انتظار کرتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر ظالم پھر اس شکنجے سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ